بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں جو رواں بحران گزشتہ 2.5 سال سے جاری ہے، اس کی جڑیں دائیں بائیں اور پاکستان کے مختلف طاقت کے مراکز کے درمیان تلاش کرنے کی کوششیں جاری بھی ہیں اور زوروں پر بھی ہیں، اور بہت سے لوگ اس بحران کی جو کسی طور بھی ختم ہونے میں نہیں آ رہا، اس کی جڑیں پاکستان کی بنیادوں میں اور پاکستان کی حدود میں تلاش کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس بحران کی جڑیں پاکستان کے اندر تو ہیں، لیکن اس کی جڑیں اور اس کی بنیادیں وہ ڈپلومیٹک انکلیو کی ایک عمارت کے اندر ہیں۔ اس عمارت کے مکینوں کا جو تجربہ ہے، جو ماضی ہے، جو ٹریک ریکارڈ ہے، اس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ پاکستان بھی انہی بحرانوں کا شکار ہے جن بحرانوں کا شکار ان ممالک کو کر دیا گیا تھا، جن میں تیونس، زین العابدین بن علی کے بعد جو بحران شروع ہوئے وہ بحران، اور جن میں محمد مرسی کا جو مصر ہے اس میں جو بحران پیدا ہوا، اور وہ بحران اس کے اسکرپٹ رائٹر، اس بحران کے میک اپ آرٹسٹ، اس کے نئے نقش سنوارنے والے پاکستان کے اندر کہیں موجود ہیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ از خود اپنی مٹھی کھول کر اگر طاقت، اختیار اور اقتدار عوام کے سپرد کرتی، جس کا وہ 90 کی دہائی سے دعویٰ کرتی چلی آ رہی تھی، تو اور اگر کوئی یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر کوئی دیانتدار سیاستدان برسر اقتدار آیا، قومی دولت کی حفاظت پر وہ کمر بستہ ہوا، تو اسٹیبلشمنٹ از خود پیچھے ہٹتی چلی جائے گی۔ یہ مقدمہ جب کھڑا کیا جاتا تھا کہ پاکستان کی 2 بڑی جماعتیں کرپشن کی موجد بھی ہیں اور کرپشن کی جو سائنس ہے اس کی انتہائی مہارت رکھتی ہیں اس میں، تو یہ لوگ ملک کا پیسہ لوٹ کر باہر لے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ فوج ان کو ملک کو برباد کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ جنرل عبدالقیوم بڑے نامی گرامی ریٹائرڈ جنرل ہیں، کئی بار انہوں نے ٹی وی ٹاک شوز میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا اگر کوئی ایسی لیڈرشپ آئے پاکستان میں کہ جو قومی خزانے کی حفاظت پر کاربند اور کمر بستہ ہو، تو کیا فوج پیچھے ہٹے گی؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا متعدد بار کہ فوج اس صورت میں پیچھے ہٹ سکتی ہے اور وہ عوام کے لیے ایک سپیس پیدا کر سکتی ہے۔ اور یہ وہ فلسفہ تھا کہ جو بنایا گیا، جو گھڑا گیا، اور جس میں حقیقت بھی تھی بڑی حد تک کہ فوج ان سیاستدانوں کو ڈھیل دیتی تھی، ان کو احتساب پر آمادہ نہیں کرتی تھی، ایک کے ذریعے دوسرے کو خراب کرتی تھی، جب وہ خراب ہو جاتا تھا تو اس کو ہٹا لیا جاتا تھا، پھر دوسرے کی باری آتی تھی، اس کو خراب کیا جاتا تھا، ان کی کرپشن کی سرپرستی کی جاتی تھی، اور کرپشن کی جو فائلیں ہیں وہ محض بلیک میلنگ کے لیے استعمال کی جاتی تھیں۔ اور یہ کہا 2 جو مقدمات تھے 90 کی دہائی سے جو سیاستدانوں کے لیے بنائے گئے تھے، کھڑے کیے گئے تھے ان کی فرد جرم کا، ایک یہ تھا کہ وہ مالی طور پر بدعنوان ہیں، وہ ملک کا پیسہ لوٹتے ہیں کک بیکس کے ذریعے اور منی لانڈرنگ کے ذریعے اس کو باہر منتقل کرتے ہیں اور پھر وہاں اپنی جائیدادیں بناتے ہیں، اور دوسرا جو مقدمہ تھا کہ یہ امریکہ کے غلام ہیں، اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی غلامی سے نکلنا چاہتی ہے، امریکہ کو نو کہنا چاہتی ہے، امریکہ سے ایک فاصلہ بنا کر چین کے قریب جانا چاہتی ہے، لیکن یہ سیاستدان امریکہ کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں اور یہ ایسی قانون سازی کرتے ہیں، یہ ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے اس ارادے پر عمل درآمد نہیں کر سکتی۔ اور ان کی جو پیروں میں، ان سیاستدانوں کے پیروں میں جو بیڑیاں اور ان کے ہاتھوں میں جو زنجیریں ہیں، وہ ان کی اسی دولت کی ہیں جو انہوں نے پاکستان سے کما کے امریکہ، برطانیہ اور دوسرے مغربی ملکوں میں رکھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ سیاستدان ہیں، یہ آزادی اور اقتدار اعلیٰ کا علم تھامنے کے قابل نہیں رہے۔ اور جب یہ ساری صورتحال بدل گئی آہستہ آہستہ،
اور عمران خان ایک تیسرے فریق کے طور پر منظر پر ابھرے تو یہ دونوں باتیں تقریباً پوری ہو گئیں۔ عمران خان نہ مالی طور پر کرپٹ تھے اور نہ انہوں نے منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ باہر منتقل کیا، اقتدار میں رہتے ہوئے انہوں نے نہ کک بیکس لیے، نہ کمیشن لیے، نہ سودے کیے، نہ سودوں سے کچھ وصول کیا، بلکہ ایک ایسا خوفناک حد تک دیانتدار انسان کہ جو پانی کی آدھی بوتل بھی دفتر سے پھینکنے کی بجائے ہاتھ میں اٹھا کر چلا جاتا تھا کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، اور مالی طور پر ایک ایسی شخصیت تھے وہ، اقتدار کے 2.5 برسوں میں کچھ بھی برآمد نہیں ہو سکا۔ آج پورا سسٹم 2.5 برس سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف اس کی کمزوریوں کو سامنے لایا جائے، لیکن کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، لے دے کے ایک ایسے بھونڈے قسم کے مقدمات بنائے گئے کہ جن کو دیکھ کر، جن کو کی تفصیل جان کر ہنسا ہی جا سکتا ہے۔ اور بیرون ملک بھی اس کی کوئی دولت نہیں تھی، بلکہ اس نے باہر سے دولت اندر منتقل کی۔ ایک جو خواہش تھی، جو خواب تھا اسٹیبلشمنٹ کا، وہ یہاں سے پورا ہو رہا تھا۔ جو دوسرا ان کا الزام پرانے سیاستدانوں پر تھا کہ وہ امریکہ کو نو نہیں کہتے، تو پاکستان میں پہلی بار ایک ایسا شخص آیا تھا کہ جس کی کوئی کمزوری نہیں تھی، جس کی دولت باہر نہیں تھی، جس کی کوئی ایسی کمزوری بھی نہیں تھی کہ جس کو بلیک میل کرتا یورپ اور مغرب، تو اس نے امریکہ کو نو کہا، اس نے فوجی اڈوں کے لیے نو کہا، اس نے اور بہت سی باتوں کے لیے نو کہا، اس نے اپنی آزاد خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایبسلوٹلی ناٹ کہا، اور اس نے نئے وینیوز کھولنے کی تلاش کرنے کی کوشش کی پاکستان کے لیے کہ جس سے پاکستان مغربی اثر رسوخ کے حامل IMF اور اس جیسے اداروں کے چنگل سے باہر نکلے اور ایک اس سے باہر نکل کر وہ اپنی اقتصادی حالت کو بہتر کرے۔ تو یہ شخص جب وزیر اعظم بن گیا تو یہ دونوں جو اعتراض 90 کی دہائی کے تھے یہ تقریباً پورے ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود پھر چونکہ معاملہ کچھ اور تھا، شاید ایبسلوٹ طاقت کا تھا، شاید طاقت میں شراکت کا تھا، اور اس لیے اس شخص کو بھی قبول نہیں کیا گیا، اور بالآخر ایک جب امریکہ نے اس کو ہٹانے کی بات کی تو اس کو ہٹا دیا گیا۔ اور یوں اس کے بعد سے چونکہ آپ نے عوام سے ایک وعدہ کیا تھا اور آپ نے عوام کو خواب دکھائے تھے کہ ایک مسیحا آئے گا، ایک دیانتدار آدمی جب آئے گا، ایک حب وطن رکھنے والا شخص جب آئے گا، ایک بے داغ کردار کا حامل شخص جب آئے گا تو ہم سپیس چھوڑ دیں گے، یہ ہم نے مجبوراً رکھی ہے ان چوروں سے بچانے کے لیے، ان ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے۔ تو جب آپ نے عوام سے یہ کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے تو عوام بدک کر، ناراض ہو کر دوسری سمت میں کھڑے ہو گئے۔ تب سے آپ عوام کو منانے کی کوششیں کر رہے ہیں، مگر عوام ماننے کو تیار نہیں ہے۔ عوام سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، انہیں کھلونے دے کر بہلایا گیا ہے اتنی دہائیوں سے، اور وقت کی ہوا چلی تو یہ کھلونے کرچی ہو کر بکھر گئے ایک سائفر کے نتیجے میں۔ اور یہ کھلونے نہیں، حقیقت میں عوام کے لیے ان کے خواب تھے، اور اب عوام ان کو اپنا مستقبل بھی سمجھ رہے تھے۔ اس لیے یہ جب ٹوٹ گئے تو اس کے ساتھ عوام کی خواب بھی ٹوٹ گئے، کیونکہ انہیں جنہیں آپ کھلونا سمجھتے تھے وہ انہیں خواب سمجھ کر ان سے ٹوٹ کر محبت کرنے لگے تھے کہ اب ملک آگے جائے گا اور ترقی کی طرف جائے گا اور استحکام کی طرف جائے گا اور حقیقی آزادی کی طرف جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عوام اب قابو نہیں آ رہی۔ اب اسٹیبلشمنٹ عوام کے آمنے سامنے ہیں، ایک دوسرے کے بیانیہ کوئی نہیں مان رہے۔ وہ بڑے سے بڑا ترم خان اور مقبول بیانیہ ساز عوام کے مزاج کے خلاف سامنے آتا ہے تو اس کی ساری مہارت بھگ سے اڑ جاتی ہے، وہ ڈھیر ہو جاتا ہے عوامی طاقت کے آگے، عوامی رائے کے آگے۔ آپ نے ایکس بند کیا، آپ نے سوشل میڈیا پر پابندیاں لگائی، آپ نے ٹی وی سے کو کنٹرول کر لیا، اس کا نام آپ نے ہٹا دیا، اس کی تصویر ہٹا دی، لیکن ہر تدبیر جو ہے وہ الٹی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ عوام کی طاقت میں بڑی جان ہوتی ہے، اور پاکستان میں کبھی طاقتوروں نے اس دن کا تصور نہیں کیا۔
ہوگا کہ جب انہیں یہ دن دیکھنا پڑیں گے کہ جب ان کا کہا ہوا، جب ان کا فرمان جو ہے وہ بے اثر ہو کر رہ جائے گا۔ عمران خان اب ایک فیصلہ کن لڑائی کی طرف جا رہے ہیں اور آمادہ ہیں۔ وہ روز اول سے ہی یکسو تھے اپنی اس لڑائی میں کہ وہ فیصلہ کن لڑیں گے، جنگ لڑیں گے اور اس سسٹم کو وہ ریورس کریں گے، اس طاقت کے نظام کو جس کی کوئی قانونی اور آئینی حدود نہیں ہیں، جو ان حدود کے اندر کھیلنے پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جو طاقت کی ہی اول و آخر طاقت پر ہی یقین رکھتا ہے۔ تو یہ اب ایک عوام کے جو تیور بگڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بہتر یہی ہوتا کہ اگر عوام کی اور اس نئی نسل کی ان بگڑے ہوئے تیور کو دیکھ کر جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو طاقت ہے، وہ پیچھے ہٹتی، لیکن عمران خان کو پیچھے ہٹانے میں انہیں ناکامی ہو گئی اور عمران خان پیچھے نہیں ہٹ رہا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے جو نظریات ہیں، اس کے جو اصول ہیں، اس کے جو فیصلے ہیں، وہ اس کے نظریات سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس کے عقیدے اور ایمان کا حصہ بن گئے ہیں، اس لیے وہ تو پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور خود جو مزید اس کو مشکل بنا رہی ہے اس چیز کو، وہ اس کے نظریے کا عوام کا نظریہ بن جانا اور عوام کے دلوں میں اور گھر کر جانا ہے۔ عمران خان سے نمٹنے میں 2.5 سال قوم کے برباد ہوئے، ضائع ہو گئے، وسائل ضائع ہوئے، اس قوم کا جو تشخص ہے وہ بری طرح مجروح ہوا۔ آج بھارت کے جو حکمران ہیں وہ عالمی فورم پر بیٹھ کر پاکستان کو گندے گندے گھٹیا قسم کے تانے دے رہے ہیں، اور اب ایک خلیج عوام کے اندر اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر پیدا ہو چکی ہے اور جس کو پاٹا نہیں جا سکتا آسانی کے ساتھ، اور جو ایک عمران خان سے نمٹنے میں بہت سے ہاتھ زخمی ہوتے رہیں گے۔ گو کہ اس کا امکان ہے کہ طاقت قابو پا لے حالات پر، طاقت اس عوامی اور سیاسی دھارے کو کنٹرول کر لے، کیونکہ طاقت بہرحال طاقت ہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا عمران خان کو مینج بھی اگر طاقت کے ذریعے کیا گیا تو لیکن یہ ندامت کا ایک ایسا داغ لگے گا اس طاقت کی دامن پر اور ماتھے پر جسے لاتعداد برساتیں بھی دھو نہیں سکیں گی۔ اسٹیبلشمنٹ اور عوام میں آشنائی کا اول تو مستقبل قریب میں کوئی امکان ہی نہیں رہے گا، اگر ہوتی بھی ہے تو اس میں دہائیاں لگیں گی اور نقصان کی تلافی بھی ہوگی، تو اعتماد کا پہلا سا جو رشتہ ہے وہ ان کے درمیان قائم نہیں رہ سکے گا، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا ادراک پاکستان میں ابھی تک طاقتوروں کو نہیں ہو رہا، اور وہ ایک سیدھی لائن پر آگے بڑھ رہے ہیں اس بات سے قطع نظر کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔